اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بہت مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ محترم سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے اور دعا گو ہوں کہ اللہ پاک آپ کو ہمیشہ صحت و تندرستی والی زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سامعین، آج میں آپ کے ساتھ 15 ماہ سفر مظفر کے بابرکت دن کا بہت ہی خاص اور مجرب وظیفہ شیئر کرنے جا رہی ہوں۔ اس عمل کو کرنے سے، اس وظیفے کو کرنے سے اللہ رب العزت آپ کو بے بہا رزق سے نوازے گا۔ پیارے بہن بھائیوں، جو آج میں آپ کے ساتھ وظیفہ شیئر کرنے جا رہی ہوں، یہ جمعرات کے دن کا بابرکت وظیفہ ہے۔ ماہ سفر کے بابرکت مہینے جمعرات کے دن بھی کر سکتے ہیں، اور اس کے علاوہ جب بھی آپ کو میری ویڈیو ملے تب بھی آپ اس وظیفے کو کر سکتے ہیں۔ اس عمل کو کرنے سے انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کو بے بہا رزق عطا فرمائے گا، اور ایسی جگہوں سے رزق عطا فرمائے گا کہ آپ سوچ بھی نہیں سکیں گے۔ پیارے بہن بھائیوں، جیسے کہ ہم سب بخوبی جانتے ہیں کہ ماہ سفر مظفر کا بابرکت مہینہ اپنی شان و شوکت کے ساتھ جاری و ساری ہے۔ اس مہینے میں اللہ تعالیٰ نے بہت سے اولیاء کرام کا عرس مبارک رکھا ہے۔ پیارے بہن بھائیوں، اس مہینے کو بدشگنی اور نحوست کا مہینہ قرار نہیں دینا چاہیے، بلکہ یہ مہینہ تو رحمت سمیٹنے کا مہینہ ہے۔ اس ماہ میں ہماری بی بی پاک عورتیں اپنے گھروں سے بے گھر ہوئیں اور ان کے سر سے بھائی اور باپ کا سایہ چھین لیا گیا۔ تو پیارے بہن بھائیوں، یہ ماہ بدشگنی اور نحوست کا کیسے ہوا؟ اس ماہ میں تو جتنی بھی آپ چاہے عبادات کریں، نوافل کریں، وظیفے کریں اور اللہ سے اپنی زندگی کو خوشحال بنانے کا موقع کبھی ہاتھ سے نہ گنوائیں۔ تو پیارے بہن بھائیوں، جو آج میں آپ کو وظیفہ بتانے جا رہی ہوں، یہ اللہ کے ناموں کا ایک خاص وظیفہ ہے۔ جیسے کہ ہم سب جانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کو جب اللہ کے پیارے اور صفاتی ناموں سے پکارا جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ اپنے بندے کی پکار پر فوراً لبیک کہتا ہے اور اسے ہر وہ چیز عطا فرماتا ہے جس کا وہ حقدار ہوتا ہے اور جو اس کے حق میں بہتر ہوتی ہے۔ تو پیارے بہن بھائیوں، کیوں نہ ہم اللہ تعالیٰ کے صفاتی اور ذاتی ناموں کا ذکر ورد کریں اور اللہ سے اپنی ہر بات کو منوا لیں، چاہے وہ رزق کے بارے میں ہو، کاروباری مسئلے کے بارے میں ہو، شادی کے بارے میں ہو، یا کسی بھی قسم کی آپ کو مسئلہ مسائل ہو، تو آپ ان وظیفوں کو، ان عمل کو کر کے اللہ سے اپنی ہر بات کو منوا سکتے ہیں۔ وقت کی نزاکت کو مد نظر رکھتے ہوئے آئے ہم اپنے وظیفے اور عمل کی جانب چلتے ہیں، لیکن اس سے پہلے میری اپنے بہن بھائیوں سے گزارش ہے کہ جو میرے بہن بھائی میرے چینل پر نئے ہیں وہ میرے چینل کو لائک، شیئر اور سبسکرائب کریں، تاکہ میری ہر نئے آنے والی ویڈیو کی اپ ڈیٹ آپ تک بر وقت آسانی سے پہنچتی رہے۔ جزاک اللہ۔ یاد رہے پیارے بہن بھائیوں، جب بھی آپ کوئی وظیفہ یا عمل کریں تو اس سے پہلے آپ کا لباس اور جگہ کا پاک ہونا بہت ضروری ہے، خصوصاً آپ کے دل کا پاک ہونا بہت ضروری ہے، کیونکہ عمل کا دار و مدار نیتوں پر ہے۔ تو پیارے بہن بھائیوں، جب ہمارا یقین اور ایمان پکا ہوگا تو ہم کوئی بھی جو بھی وظیفہ کریں گے اللہ تعالیٰ اس کا ہمیں پورا فائدہ دے گا۔ تو وظیفہ آپ دھیان سے سن لیں اور سمجھ لیں۔ کرنا آپ نے یہ ہے کہ باوضو ہو کر تنہائی میں بیٹھ جانا ہے، مسلے پہ 2 زانوں ہو کر بیٹھ جانا ہے اور اپنے سامنے کسی کٹوری میں 7 دانے چاول کے رکھ لینے ہیں۔ پھر بسم اللہ پڑھتے ہوئے اول آخر 11 مرتبہ درود ابراہیم پڑھتے ہوئے، یاد رہے درود ابراہیم جو ہم نماز میں پڑھتے ہیں وہ درود پڑھنا ہے، کیونکہ اس درود کی فضیلت اتنی ہے کہ اگر ہم اس کو ایسے ہی پڑھ کر اللہ سے دعا کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ اس درود کے صدقے ہماری ہر دعا کو فوراً قبول فرما لیتا ہے۔ اسی لیے آپ کو اپنے ویڈیوز میں درود ابراہیم کی تنقید کی جاتی ہے۔ تو پیارے بہن بھائیوں، اول آخر 11 مرتبہ درود ابراہیم پڑھتے ہوئے ہر دانے پر 70 مرتبہ یا
اللہ یا رزاق، یا اللہ یا رزاق 70 مرتبہ پڑھنا ہے۔ اسی ترتیب سے ہر دانے پر یا اللہ یا رزاق کا ورد کرنا ہے، اور ان 7 دانے چاولوں کو آپ نے کسی کاغذ، صاف کاغذ میں لپیٹ کر ایسی جگہ رکھنا ہے جہاں آپ اپنا مال رکھتے ہوں، مطلب پیسے وغیرہ یا اپنے زیورات رکھتے ہوں، یا یہ آپ اپنے پرس میں رکھ لیں۔ پھر دیکھیں انشاءاللہ اس کی برکت سے، اس وظیفے کی عمل کی برکت سے اللہ تعالیٰ آپ کو ایسی جگہوں سے رزق عطا فرمائے گا کہ آپ سوچ بھی نہیں سکیں گے، اور کبھی پیسے آپ سے کم نہیں ہوں گے انشاءاللہ۔ اس وظیفے، اس عمل کی برکت سے آپ کا پرس کبھی بھی خالی نہیں رہے گا۔ پیارے بہن بھائیوں، یہ ایک بہت ہی کارآمد اور آزمایا ہوا وظیفہ ہے۔ ورد کرنے کے بعد اپنے اللہ سے اپنے خصوصی مقصد کے لیے دعا کریں، التجا کریں، اور اپنے مقصد کو حاصل کرنے کے لیے اللہ سے دعائیں مانگیں۔ آخر میں دعا ہے، التجا ہے کہ اللہ پاک میرے اور آپ کے ہر گناہ کو معاف فرمائے، آمین۔